حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ازواج کی تعداد 5 ہے۔ ان سے آپ کے 6 بچے پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے نمبر پر حضرت سیدنا شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ملتا ہے۔ آپ حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب فارس کا علاقہ فتح ہوا تو آپ بھی قیدیوں کے ساتھ یرغمال بنا کر مدینہ منورہ لائی گئیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو دے دیا اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے آپ کو آزاد کر کے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا لیلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ملتا ہے۔ آپ ابی مرہ کی صاحبزادی تھیں۔ آپ سے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے سیدنا علی اکبر علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس کے بعد حضرت سیدہ رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ آپ امراء القیس کی صاحبزادی تھیں اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو آپ سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ کے بطن سے حضرت سیدنا سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی اکبر تولد ہوئے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ام اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ملتا ہے۔ آپ طلحہ بن عبداللہ کی صاحبزادی تھیں اور آپ سے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت سیدنا فاطمہ صغریٰ علیہ السلام تولد ہوئیں۔ حضرت سیدنا قزائیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی ملتا ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنی قزائیہ سے ہے۔ آپ سے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سیدنا جعفر علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اولاد کا ذکر ہے۔ آپ کے پہلے صاحبزادے کا نام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ آپ کی کنیت ابو محمد، ابو الحسن اور ابو بکر ہے۔ آپ کا لقب سجاد اور زین العابدین ہے۔ آپ 38 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں پیدا ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 3 برس تھی۔ اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ جس وقت کربلا کا المناک واقعہ پیش آیا اس وقت آپ کی عمر صرف 23 برس تھی۔ اس المناک واقعے میں آپ شدید بیمار تھے جس کی وجہ سے جنگ میں حصہ نہ لے سکے اور بچنے والے مردوں میں آپ ہی واحد تھے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین کی فضیلت کے بارے میں منقول ہے کہ آپ اس قدر عبادت اور ریاضت اور وظائف کرتے تھے کہ ایک کثیر جماعت بھی مل کر اتنی عبادت نہ کر سکتی تھی۔ آپ علیہ السلام جب وضو کرتے تو آپ کے چہرہ مبارک کی رنگت بدل جاتی۔ لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں۔ آپ روزانہ 1 دن اور 1 رات میں 1000 رکعت نفل ادا کرتے تھے اور اسی حالت میں آپ نے اس دار فانی سے کوچ فرمایا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین 87 برس کی عمر میں وصال فرما گئے۔ آپ کو جنت البقیع میں حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد سیدنا علی اکبر علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آپ کا اسم مبارک علی اور لقب اکبر ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ حضرت سیدنا لیلا کے بطن سے پیدا ہوئے۔ آپ کی عادات و اطوار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد مشابہ تھیں۔ اس وقت آپ واقع کربلا میں میدان میں نکلے تو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے آپ کے حق میں دعا کی اور فرمایا کہ الہی میں اپنے بیٹے کو تیرے سپرد کرتا ہوں جو سیرت اور صورت میں تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہت رکھتا ہے۔ ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دید کو ترسے ہوئے ہیں ان کی صورت کو دیکھ کر اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی اکبر نے یزیدی لشکر کے 120 سپاہیوں کو جہنم واصل کیا اور بالآخر مسلسل لڑائی کے بعد جب زخموں سے چور چور ہو گئے تو اپنے والد حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے پانے کی فرمائش کی تاکہ ایک مرتبہ پھر تازہ دم ہو کر دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے جب آپ علیہ السلام کی حالت دیکھی تو روتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہارے لیے پانی کہاں سے لاؤں؟ ان قریب تم میرے نانا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں شراب طہور پیو گے اور اس کے بعد تمہیں پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ فرمان سننے کے بعد وہ ایک نئے جوش کے ساتھ میدان میں دوبارہ اترے اور مزید 80 دشمنوں کو جہنم واصل کیا۔ دوران
آپ علیہ السلام پر چاروں جانب سے حملہ کیا گیا اور آپ زخموں سے چور ہو گئے اور حملے کی تاب نہ لا سکے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک محض 18 برس تھی۔ حضرت سیدنا علی اصغر علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے جو کہ آپ کی تیسری اولاد تھے۔ سیدنا علی اصغر علیہ السلام واقع کربلا سے 6 ماہ قبل حضرت سیدنا رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو اسی کم سنی میں ہی میدان کربلا میں ایک ظالم بدبخت نے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی گود میں تیر مار کر شہید کر دیا۔ اس کے بعد آپ کی اولاد حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ آپ حضرت سیدہ رباب علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ واقع کربلا کے وقت آپ کی عمر محض 7 برس تھی۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو اپنی اس صاحبزادی سے بے حد محبت تھی۔ واقع کربلا کے بعد یرغمال بنائی گئیں اور پھر جب یزید نے رہا کیا تو آپ اپنی پھپھو حضرت سیدنا زینب علیہ السلام کی ہمراہ مدینہ منورہ تشریف لے گئیں۔ آپ علیہ السلام کی تربیت میں حضرت سیدنا زینب علیہ السلام نے کسی قسم کی کسر نہ چھوڑی اور اپنے بھائی کی اس ننھی نشانی کو ہمیشہ اپنے پاس رکھا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادی سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ملتا ہے۔ آپ حضرت سیدنا ام اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ آپ کا نکاح حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سیدنا حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ جس وقت معرکہ کربلا پیش آیا آپ اس وقت مدینہ منورہ میں مقیم تھیں اور اپنے شوہر جو کہ ان دنوں تجارت کی غرض سے مدینہ منورہ سے باہر تھے اس قافلے میں ان کے ساتھ شامل نہ ہو سکیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے سیدنا جعفر علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت قضائیہ تھیں۔ آپ نے زمانہ طفولیت میں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے قیام مدینہ کے دوران ہی وصال فرمایا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔